جوائلینڈ جیسی موویز آخر بین کیوں ہونی چاہیے؟ اس کے چند ایک حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس وقت میں موویز دیکھا کرتا تھا نا، انڈیا کی 4-5 ہم جنس پرستی پر موویز آئیں۔ اب ان موویز کو دیکھ کر ہوتا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک ایسا بندہ رکھا جاتا تھا جو ذہنی طور پر مفلوج ہوتا تھا۔ مفلوج کس لحاظ سے کہ اسے لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں میں انٹرسٹ ہے، لیکن لڑکی ہے اس کو لڑکوں سے زیادہ لڑکی میں انٹرسٹ ہے۔ اب گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہر دفعہ ٹال دیتی ہے۔ اخیر اس کے گھر والے زبردستی اس کی شادی طے کر دیتے ہیں۔ جب شادی والا دن ہوتا ہے تو وہ ڈرتے ڈرتے ہمت کر کے اپنے باپ سے کہہ دیتی ہے کہ ابا جی مجھے یہ لڑکوں میں انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے لڑکیاں پسند ہیں۔ اب سارے گھر والے شاکڈ ہو جاتے ہیں۔ ابا جی جا کے اماں کو بتاتے ہیں، وہ سارے گھر میں ایک کھچڑی پک جاتی ہے۔ وہ لڑکی پہ سارے ایسے آفت کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب اس میں دکھایا کیا جاتا ہے کہ وہ لڑکی ایک معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور سارا سماج، سارا جو گھر والے ہیں، لوگ ہیں، علاقے والے ہیں، وہ سارے اس کے خلاف ہیں، وہ اس کو دبا رہے ہیں، اس پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے اس طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ تو وہ ایک پڑھا لکھا بندہ، میں دین کی کچھ نہ کچھ سمجھ رکھتا تھا، تو میں اس میں آ کر تو میرے مائنڈ میں آ جاتا، ہاں یار کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک لڑکی کو لڑکی کے ساتھ پیار ہو گیا، پھر کیا ہو گیا۔ تو ہمارے اوپر یہ اثر انداز ہو سکتی ہے کہ بعد میں بھی بڑی دیر تک ہمارے ذہن میں یہ چیز رہی کہ یار کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر وہ جیسے جیسے اب دین کے قریب ہوتے گئے تو پتہ چلتا گیا کہ یار یہ تو بہت ہی گھنونا عمل ہے، بہت ہی گھنونا عمل ہے۔ حالانکہ پہلے بھی یہ جانتے تھے، لیکن دین سے دوری کی وجہ سے موویز دیکھنی، سب کچھ دیکھنا، انٹرٹینمنٹ کرنی، تو اس میں ہمیں یہ چیز برائی نہ لگی، لڑکے لڑکے کا پیار ہو جانا۔ اب ایک ایسی مووی بھی تھی جس میں گھر والے زبردستی شادی کرنا چاہتے تھے لڑکی لڑکے کی، اس میں لڑکی بھی لڑکیوں میں انٹرسٹڈ تھی اور لڑکا بھی لڑکوں میں انٹرسٹڈ تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ دونوں باہمی شادی رضامندی سے کر لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ لڑکا بتا دیتا ہے کہ میں لڑکوں میں انٹرسٹڈ ہوں، تو لڑکی بھی آگے سے خوشی کے ساتھ کہتی ہے کہ یہ تو آپ نے میرا کام بڑا آسان کر دیا، مجھے بھی لڑکوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں بھی لڑکیوں کو پسند کرتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر والوں سے الگ تھلگ رہنے لگ جاتے ہیں۔ اس میں وہ اپنی جو لڑکی ہے وہ لڑکی سہیلی کے ساتھ رہتی ہے، لڑکا لڑکے دوست کے ساتھ رہتا ہے، تو گھر والوں کو پتہ چلتا ہے، وہ پھر وہی کہانی گھسی پٹی کہ وہ گھر والوں کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں اس کو بڑا ایک غلط امپیکٹ پڑتا ہے۔ پھر وہ روتے ہیں کہ ہمارے میں یہ فالٹ خود سے نہیں ہے، ایسے ہے یہ وہ اس کے بعد گھر والے بھی مان جاتے ہیں۔ ہمارے مائنڈ میں ہاں یار ٹھیک ہے، بڑا زبردست ہوا ہے، ان کا ایک نجی معاملہ تھا، وہ پریشانی میں تھے، ان کو اتنا معصوم، اتنا ان کو دکھایا جاتا ہے مظلوم کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سارا ایک قدرت کا نظام ہے، قدرت کی وجہ سے ان کو اس بیماری میں مبتلا کیا گیا، لہٰذا ان کو یہ ان کا حق ملنا چاہیے۔ اب پھر وہ ذہن میں بات گڑ گئی۔ اب اسی طرح ایک اور مووی تھی، اس میں کیا تھا کہ ایک لڑکا تھا، اس نے اپنی جینڈر تبدیل کی، اس نے کہا کہ میرے اندر میں یہ چیز ہے کہ میں اپنے آپ کو لڑکی فیل کرتا ہوں، لڑکیوں والی چیزیں فیل کرتا ہوں، لہٰذا اس نے اپنی جینڈر چینج کر دی۔ اس کے ابا جی صرف مانے، باقی پورا خاندان اس سے بائیکاٹ کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی یہی چیز دکھائی جاتی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ بڑی مظلوم ہے، معصوم ہے، تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب وہ روتی ہے سب کے سامنے۔ اینڈ میں بھی یہی چیز دکھائی گئی کہ لڑکی کی ساری چیزیں مانی جاتی ہے، پورا سارے لوگ مان جاتے ہیں، کلیپنگ ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ بھی یہی ذہن میں آئی بات کہ ہاں بھائی بڑا زبردست معاملہ ہوا ہے کہ اس کو اس کا حق مل گیا۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ میں جو دین کی تھوڑی بہت سمجھ رکھتا تھا، میں اس سارے چکرویو میں آ گیا ہوں، تو وہ لوگ جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے، دین سے دور ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا سخت، کتنا بڑا عمل ہے، کتنا زبردست گناہ والا معاملہ ہے، تو وہ لوگ کتنی جلدی اس میں مبتلا ہوں گے، کتنی جلدی وہ اس فتنے میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیں گے۔ ان کے پاس تو کوئی ایسی گائیڈنس بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بچا سکے، الا ماشاء اللہ۔ تو اب جو آپ کے سامنے یہ جوائلینڈ جیسی مووی رکھی جا رہی ہے، اس کا بھی کنسیپٹ کچھ ایسا ہی ہے۔ خواجہ سرا کو دکھایا گیا، اور خواجہ سرا کو کوئی بڑا اچھا رسپیکٹیبل انداز سے نہیں دکھایا گیا، ایک وہی ان کی جو گھسی پٹی انداز سے ان کا ایک شادی بیاہ پہ ناچنا، ایک فنکشن کرنا، عزت دار گھرانے انتہائی غلط اور نازیبا حرکات سمجھتے ہیں، اس کو ہی دکھایا آپ نے، نہ اس میں آپ نے کوئی اس خواجہ سرا کو کوئی بزنس مین، کوئی ایسی رسپیکٹیبل جاب میں دکھایا، ایسا کوئی رسپیکٹیبل اس کا عہدہ دکھایا، بلکہ اس کو عام وہی گھسی پٹی جاب میں دکھا دیا جو ان کی عام صدیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سونے پر سہاگا یہ کیا کہ ایک میریڈ لڑکے کو اس کے ساتھ انوالو کر دیا، اور انوالو صرف پیار کی حد تک نہیں کیا، اس کو سیکشول بھی کر دیا۔
مطلب آپ کیا وہی سب کچھ دکھا رہے ہیں؟ کیا آپ معاشرے کو دکھا رہے ہیں؟ کیا آپ معاشرے کی عکاسی کیا کر رہے ہیں؟ کیا دکھانا، کیا ان کی رسپیکٹ آپ نے کیا دکھائی؟ مجھے بھی بتا دیں۔ تو ان جیسی جتنی بھی موویز ہیں وہ ہمارے مائنڈ میں جگہ بنا لیتی ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا، دین کا نہیں پتا، ان کو نہیں پتا کہ یہ کتنا سخت گناہ والا عمل ہے۔ ایک لڑکا وہ لڑکیوں جیسی مشابہت کرتی ہے، ایک لڑکی لڑکوں جیسی مشابہت کرتی ہے۔ مشابہت کرنا صرف ایک ڈریسنگ میں کر لی، یا ہیئر کٹ کروا لی ہے، یا اور اس طرح کی کوئی مشابہت کر لی، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور جو شخص خود کی جینڈر ہی تبدیل کروا لیتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہو سکتا ہے آپ کا؟ تو اسی طرح یہ قوم لوط والے عمل میں بھی داخل ہوتا ہے، اور ان کا عذاب، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، دنیا کی تاریخ کا بدترین عذاب ان پر ہوا، تو ان کو سامنے رکھا جائے تو یہ اس میں بھی شامل ہوتا ہے۔ اس سوشل میڈیا کی پاور کے ساتھ انڈیا کی مچ اویٹڈ مووی عامر خان کی، اس کو لوگوں نے فلاپ کروا دیا، تو ہم لوگ ایک چھوٹی سی مووی کو بین نہیں کروا سکتے۔ اگر میں سخت بات نہ کر جوں تو کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جو یہودیوں کے وہ مچھلیوں والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ جنہوں نے مچھلیاں پکڑی، ایک وہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں کیا، ایک وہ جنہوں نے کہا نہیں یار روکو ان کو، اللہ نے منع کیا ان کو روکو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ تیسرے گروہ میں شامل ہوں جس نے کہا تھا ان کو روکو۔ وہ 2 گروہ تھے جن کی اللہ تعالیٰ نے شکلیں بگاڑ کر کہا کونو قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جیسے جتنے بھی غلیظ عمل ہمارے پاکستان میں آتے ہیں ان کا بڑھ چڑھ کر ہم بائیکاٹ کریں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ کوئی اویئرنیس نہیں ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا کوئی اویئرنیس نہیں ہے۔ لوگوں کو بتائیں کہ یار یہ غلیظ ہے، غلط ہے، یہ حرام کام ہے جو ہو رہا ہے، اس کو بند کروانا چاہیے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یار میرے اکیلے سے کیا ہوگا، آپ ایک شروع ہوگا نا تو لاکھوں کروڑوں بن جائیں گے۔ آپ خود کو اس پہلے میں شامل کریں جو پہلا آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، بڑھ چڑھ کر برائی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ جتنی آپ کو دیکھ کر آواز اٹھائیں گے برائی کے خلاف، ان سب کا اجر بھی آپ کو ہی ملے گا۔ لہٰذا اس جیسے جتنے بھی کام ہمارے ملک پاکستان میں شروع ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کو بند کروائیں، جہاں تک ہو سکتا ہے حتی الامکان کوشش کریں۔ باقی اللہ جانے اور اس کے کام جانے، وہ کیسے ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے دنیا و آخرت میں۔ آج نہیں تو کل ہم ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، قانون کو توڑتا ہے، رونتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو نشان عبرت ضرور بناتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا جو کہتے ہیں ہمیں کیا، ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا نہیں، یار غلط ہو رہا ہے روکو، جیسے بھی روک سکتے ہو۔ ہیش ٹیگ چلانا پڑتا ہے، ہیش ٹیگ چلاؤ، پوسٹ بنا کر لگانے پڑتے ہیں، پوسٹ بنا کر لگاؤ، دوستوں کو کہہ کر ہیش ٹیگ لگواؤ، پوسٹ بنواؤ، جیسے بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو کرو۔ جہاں تک حتی الامکان کوشش ہے اس کو بین کرواؤ، ختم کرواؤ۔ یہ چیز اس طرح کی جتنی بھی غلاظتیں ہمارے ملک پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک ہم لوگ زندہ ہیں ہم لوگ اس پر آواز اٹھاتے رہیں، باقی معاملہ اللہ رب العزت